7 माह के दौरान 119 अरब डॉलर हजम कर दिए गए, 1100 अरब केसेस माफ करा दिए गए। लिफाफा मीडिया अवाम को घड़ी के पीछे लगाई हुई है। आज तोशाखाना केस उसकी भी जो है ना मुअत्तल कर दिया गया। जजेस वो अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर तवज्जो मबजूल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फयाज खान है और आप मुझे देख रहे हैं। आज वर्किंग वीक में पहले दिन बहुत डेवलपमेंट्स हुई है। इसको फर्दर डिस्कस करते हुए इसके ऊपर मैं अपना तज्जिया दूंगा। सबसे पहले मैं अपना आगाज़ यहाँ से करूँगा कि 7 माह के दौरान 119 अरब डॉलर हजम कर दिए गए, 1100 अरब केसेस माफ़ करा दिया गए और लिफाफा मीडिया अवाम को घड़ी के पीछे लगाई हुई है। ये फरमा रहे हैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब। तो इसके साथ इस बात को कनेक्ट करें तो आज तोशाखाना केस उसकी भी जो है ना मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा जजेस वो अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो 2007 में जो सिचुएशन थी अगर उस तरह नहीं हुए, लेकिन बताया जाता है, मैं कोट करूँगा कि एक उभरते हुए जर्नलिस्ट हैं फहद शहबाज खान, जो अपने वीलॉग्स और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कोट किया है कि जजेस ने बाकायदा तौर पर जो 6 जजेस हैं उन्होंने ये तहैया किया हुआ है कि वो इन पर्सन इस केस को कंटेस्ट करेंगे अदालतों में। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जुडिशरी के लिए। सेकेंडली सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बाकायदा तौर पर भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। इसके अलावा शाहबाज ही की मैं बात को आगे लेके जाऊंगा कि उन्होंने अपने वीलॉग में कहा था कि जब जजेस से काजी साहब मिले, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, तो उन्होंने उससे ये मुकालमा किया कि तुम लोगों ने मेरे कमर में छुरा घोंपा है। तो ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना नज़र आ रहा है। और आज फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर तवज्जो मबजूल की कि जो इस लेटर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आज के फैसलों तक एजेंसियां इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये कोई पिछले 1-2 केसेस में नहीं है, टिल डेट, यानी आज भी जो केसेस हैं तो ये इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये बहुत बिग क्वेश्चन मार्क है अदलिया पर भी और प्रेशर डेवलप हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा 2 अजीब किस्म के आपके सामने मैं स्टेटमेंट रखूँगा। आपने यकीनन आपकी नज़रों से गुजरा होगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हुकूमत कितने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और कितने मामलात को समझने वाले हैं। पिछले PDM 1 हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं अपने अल्लाह के सामने ये कहूँगा कि मैंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। ये PDM 1 हुकूमत की बात है। PDM 2 हुकूमत की बात ये है कि ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और हम मज़ीद रिलीफ नहीं दे सकते हैं। तो ये PDM 2 हुकूमत फॉर्म 47 इल्लीगल हुकूमत, अगर अवाम की वोटों की हिसाब से देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितने कमिटेड है, ये कितने फोकस्ड हैं, इनको कितनी अवाम का दर्द है। ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज है ही नहीं। जब ये आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये 24-25 करोड़ अवाम, उनकी गुर्बत, उनकी मसाइल, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको ये कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ टिकटॉक की हद तक, ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, ये सिर्फ बयान की हद तक
ریلیف کے نام پر آپ کو صرف نواز شریف کی ایک سٹکر آپ کے سامنے دکھائیں گے اور یہ تصویر ہے اور یہ آپ کا نگہبان راشن رمضان اسکیم ہے، یا آنے والے دنوں میں جو کسان کارڈ جو عمران خان کا اسکیم ہے، لیکن انہوں نے کاپی پیسٹ کر کے صرف نواز شریف کی پرٹیکولرلی خوبصورت تصویر لگا کے اس چیز کو ری پیکنگ کر کے اس چیز کو پرانی پروڈکٹ کو دوبارہ سے عوام میں لایا جا رہا ہے بغیر کسی شرم و حیا کی. یس. اچھا، دوسرا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے جس کو اڑنا بھی تھا، اگر ان ڈیٹیل دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اکابرین جو ہے ان کو یا تو احساس ہو رہا ہے، کیونکہ کل جو پشاور میں عوام جو نکلی، میسو لوگ جو باہر نکلے، تو وہ لکھنے نہیں ہیں، وہ روزے کے ساتھ باہر صرف نہیں نکلے، they were aggressive actually. تو یہ مومنٹم کریٹ کر سکتے ہیں، اور عید کے بعد تو ویسے بھی دیکھا عید کے بعد پی ٹی آئی کی پارٹی نے اس چیز کو اناؤنس کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ پہ جا سکتے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ عوام ان کے ساتھ اگر مل گئے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ملیں گے، تو یہ ان سے چیزیں نہیں سنبھلی جائے گی. اینڈ خان صاحب نے جس طرح جیل میں ان کی ماشاءاللہ بہت سارے پریڈکشن سچ ثابت ہوتی جا رہی، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حالات سری لنکا کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری تجزیہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کو ریکنسیڈر کر کے، یا اس کو حقیقت پر کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ عوام اور اسٹیٹ آمنے سامنے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو اپنے ہی گریبان میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے عوام کے لیے کیا بہتر ہے. کیونکہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ریاست ماں کی جیسے ہوگی، تو ماں اپنے لوفر بیٹے کو یا بدماش بیٹے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، کیونکہ ماں سانجی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگر جس طرح میں نے یہ کہا کہ اگر یہ وکلا کی تحریک اور ججز کی جو خدشات ہے وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہوئے، جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ فل کورٹ بینچ کو تشکیل دیا جائے، تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو بھی پھر اپنے ہی گھر جانا پڑا اور امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. لہٰذا اگر اس چیز نے ایک جگہ سے شدت اختیار کر لی، دوسری جگہ سے عوام مہنگائی، کیونکہ 10 روپے جو پیٹرول بڑھے ہیں، تو عوام کے اندر بہت غیظ و غضب والا موڈ ہے. تو ایک طرف سے اگر یہ مومنٹم بن گیا، ایک طرف سے یہ مومنٹم بن گیا وکیلوں کا، اور تیسری ایک اور مومنٹم جس طرح میں نے کہا کہ لانگ مارچ پی ٹی آئی کا موڈ ہے کہ وہ عید کے بعد لانگ مارچ کر سکتے ہیں یہ. اور پھر سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی، فضل الرحمان صاحب، وہ بھی اپنی طریقے سے کچھ نہ کچھ پریشر بلڈ کریں گے. تو یہ بہت چیزیں ڈسٹرکٹیو کی طرف جائیں گے اور ڈسٹرکشن ہوگی. تو آئی وڈ سے کہ ابھی بھی موقع ہے کہ اکابرین بیٹھیں، سمجھیں، جن کا مینڈیٹ ہے ان کو وہ یہ گورنمنٹ حوالے کرے. اگر نہیں حوالے کرنا چاہتے اور ان کو اپنی انا کے ہاتھی کے اوپر بیٹھنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو جیسے بھی ہے پیٹ کاٹ کے جیسے بھی ہو ری الیکشن کروائیں، تاکہ ایک دفعہ پراپرلی موقع دیا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کیا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور یہ جو روز کہ تم چور میں یہ وہ، میرے خیال سے عوام کا کان پک چکے ہیں. دے جسٹ نیڈ ریلیف. ان کو 3 وقت کی روٹی چاہیے، ان کو عزت چاہیے، ان کے لیے جاب چاہیے، ان کے لیے ہیلتھ چاہیے، ان کے لیے صاف پینے کا پانی چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ان کو بزنسز اسٹیبلش کرنا چاہیے، ان کے لیے مواقع، ان کے لیے قرض، ان کے لیے ریسورسز، ان کے لیے پالیسیز جو ان کے لیے آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکے. ورنہ اگر ایک دفعہ عوام نے تہیہ کر لیا کہ انف از انف، تو وہی والی بات کہ پھر
کسی سے یہ آگ نہیں بجھے گی اور ہر ایک کو اپنے اپنے پڑے گی. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سری لنکا میں لوگ جب باہر نکلے تو یہ اکابرین کیسے جہازوں میں بیٹھ کر وطن سے اپنے ملک سے فرار ہو رہے تھے. تو اپنی اس ویلاگ کو میں کنکلوڈ کر کے اسی بات کے اوپر میں کہوں گا کہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. مایوسی کفر ہے. بحیثیت مسلمان اس رمضان کے مہینے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں بہتری کے لیے, اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اگر ہم اس وطن کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو کون لے کے جائے گا؟ کیا قرض چکانے کے لیے IMF سے قرض لے کے ہی قرض کو لٹایا جاتا ہے؟ یہ دنیا کی کون سے فارمولا میکر ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ کبھی ایسا ملک ترقی کر پایا ہے, کر چکا ہے؟ کوئی اگزامپل ہمارے پاس ہے, کوئی ماڈل ہمارے پاس ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ فلانا ملک ہے, اس نے یہ کیا تھا؟ تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے سنبھلنے کا اور آگے بڑھنے کا, اگر نیت صاف ہو. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس چینل کو ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. یس, امپورٹنٹ کمنٹ میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے کہ ویلاگ کو کس طرح امپروو کیا جائے. اپنے کویسچن پٹ آن کریں, اینڈ کرٹیسزم از آلویز ویلکم اگر پازیٹیو ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.